حبیبی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بنو اسماعیل میں خانہ کعبہ کی نگرانی اور خدمت تھی، اور بنی اسرائیل میں مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی نگرانی اور خدمت تھی۔ لیکن جب اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو گئے تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر اسراء ہوا اور تمام انبیاء کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرما دی، تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ مسجد حرام ہو یا مسجد اقصیٰ ہو، یہ ریسزم کی بنیاد پر وجود میں آنے والی عبادت گاہیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی عبادت کے مراکز ہیں۔ یہاں عبادت اس طرح سے ہوگی جیسے اللہ کے تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک، چاہے وہ ابراہیم اور حضرت داؤد و سلیمان علیہم السلام ہوں، اللہ کے تمام انبیاء کی تعلیمات کے مطابق یہاں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہوگی۔ سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو حضور نبی کریم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں بہت شکر گزار ہوں ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب کا، اور جامعہ کراچی کی جملہ انتظامیہ کا، جنہوں نے اس ناچیز کو یوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ایک ایسے وقت میں جب پورا عالم اسلام فلسطین پر ہونے والی غزہ کی وحشیانہ بمباری کی وجہ سے کرب میں مبتلا ہے، اظہار خیال کا موقع دیا۔ ابھی تک تقریباً کم و بیش اسرائیل کے ایئر اسٹرائکس میں more than 5000 innocent people، معصوم شہریوں کا قتل عام ہوا ہے، جن میں سے اراؤنڈ 40% کڈس اور وہ معصوم چھوٹے بچے ہیں جن کو یقینی طور پر کسی بھی فارم پر حالت جنگ میں بھی قتل کرنے کی نہ صرف یہ کہ کوئی اجازت دے سکتا ہے بلکہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ منڈے کو ودن 24 آورز اگر آپ انٹرنیشنل رپورٹس کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف مختصر سی غزہ اسٹرپ میں 300 سے زائد ایئر اسٹرائکس کیے گئے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ 19 اکتوبر تھرسڈے کو اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں سینٹ پاسفیریس چرچ ان غزہ which is supposed to be the third oldest church in Palestine، اس کو بھی بام کیا گیا، اور یہ چرچ اپنی ہسٹری کو بتاتا ہے کہ یہ تقریباً 425 AD سے اپنی تاریخ رکھتا ہے، اور دنیا میں جو گریک آرتھوڈاکس چرچ کی ہسٹری ہے، اینشینٹ ہسٹری میں اس کو تھرڈ اولڈسٹ چرچ ان دا ورلڈ کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ اور ان کے 2 ہالز میں مسلمز بہت بڑی تعداد میں بچے یہاں پر رہائش پذیر تھے، اور اس علاقے کو بام کیا گیا۔ اور میرے سامنے اس وقت چرچ کا اسٹیٹمنٹ ہے جو ان کی طرف سے جاری کیا گیا کہ سینٹ پورفیریس آرتھوڈاکس چرچ has been bombed today, and the bombs hit the 2 church halls where the refugees including children and babies were sleeping.
آپ اندازہ کیجئے کہ تاریخ انسانی کا اتنا بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس اس وقت آپ کو غزہ اور فلسطین میں نظر آ رہا ہے، اور جب آپ اس ہیومینیٹیرین کرائسس پر توجہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت غزہ کو اگر آپ فلسطین کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو فلسطین کا ایک حصہ تو غزہ اسٹرپ کہلاتا ہے اور دوسرا ویسٹ بینک ہے۔ ویسٹ بینک میں یروشلم بھی موجود ہے، اور یروشلم میں ہی بیت المقدس یا مسجد اقصی موجود ہے۔ اس خطے کو بیت المقدس، بیت المقدس، ایلیا، ان تمام تر دا ہولی لینڈ، ان تمام تر مقدس ترین ناموں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، کہیں اسے الارض المقدسہ دا ہولی لینڈ کے نام سے یاد کیا گیا، اور کہیں وہ خطہ جس کے گرد و نواح میں اللہ تعالیٰ نے اپنی برکتوں کا رکھا ہے۔ تو ایک مقام پر قرآن مجید میں بھی ہے کہ ادخلوا الارض المقدسۃ کتب اللہ لکم، اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو مقدس ہے اور اللہ نے اسے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی خطہ زمین کا کسی قوم کو امین بنایا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ کنڈیشنل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارثین ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا قانون اور اس کی سنت ہے کہ صالح بندوں کو بنایا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور اپنی پشتوں پر، اپنے قدموں پر واپس مرتد ہو کر پھر مت جانا، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، ورنہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابتدا میں جو آیت میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 ہے، اور جب آپ اسلامک ایسکیٹالوجی کو جوئش ایسکیٹالوجی کے ساتھ کمپیریٹیولی اسٹڈی کرتے ہیں، ایسکیٹالوجی علم و آخر زمان یا اشراط الساعہ یا قیامت کی علامات کے علم کو کہا جاتا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کرسچن اور جوئش ایسکیٹالوجی کے مطابق اور اسلامک ایسکیٹالوجی کے مطابق جو بیت المقدس ہے قرب قیامت میں، اس خطے کا بہت گہرا تعلق ان تینوں مذاہب کے ساتھ ہے۔ صورت ہے بنی اسرائیل، اور صرف اسٹوڈنٹس کی معلومات کے لیے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اور لقب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں جنہیں آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ چھوڑا۔ آپ کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں جن کو بیت المقدس میں آپ نے آباد کیا۔ ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے، اور انہی کے 12 بیٹوں کی نسلوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور اس بات پر ہمیں توجہ دینی ہے کہ جب آپ ہسٹری آف جوز کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ جوئش ورچوئل لائبریری میں یا جوئش انسائکلوپیڈیا کو دیکھیں، ویسے تو سب سے بڑا جو مصدر ہے جوئش ہسٹری کا وہ خود آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ابتدائی جو کتابیں ہیں ان میں بھی آپ کو اس کا ایک بہت بڑا سورس آپ کو نظر آتا ہے، لیکن خاص طور پر جب آپ اس تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اس کو کس طرح سے ہمارے سامنے بیان کیا ہے، تو یعقوب علیہ السلام کے دور میں ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو بیت المقدس سے ان کے بھائیوں نے ایک کنویں میں جا کر ڈالا، اور وہ پورا قصہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح سے مصر میں پہنچے، اور بالآخر مصر میں یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی، اور آپ کے وصال کے بعد جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کی تو ان پر فرائنہ مصر مسلط ہوئے، اور بالآخر حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام سے تقریباً 1400 سال قبل موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور آپ بنی اسرائیل کو اس خطے سے نکال کر ریڈ سی کو کراس کر کے آپ مدائن صالح یا عرب علاقوں میں آ گئے۔
جب بنی اسرائیل نے ارض مقدسہ میں جہاد کے ساتھ داخل ہونے سے منع کیا، 40 برس تک صحرا میں بھٹکتے رہے اور بالآخر جوشوا یہ حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اس پر بہت گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اگر میں اس کو بہت پریسائسلی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حضرت سیدنا یوشع علیہ السلام کے بعد سموئیل علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے طالوت علیہ السلام کی صورت میں، جن کو سیمیول بھی کہا جاتا ہے، ایک حکمران عطا فرمایا، اور انہی کی فوج میں داؤد علیہ السلام موجود تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا، اور داؤد علیہ السلام کی اس خطے میں حکومت قائم ہوئی۔ آپ نے وہی عبادت گاہ جو مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس ہے اور آدم علیہ السلام کے دور میں تعمیر کی گئی، یہ کنفیوژن اپنے ذہن سے دور کر لیجئے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے پہلے بنانے والے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اس کو ری بلڈ کیا ہے، ری کنسٹرکٹ کیا ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح سے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام وہ مسجد اقصیٰ کے پہلے بانی نہیں ہیں، انہوں نے اس کو ری کنسٹرکٹ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس زمین پر اللہ کی عبادت کا پہلا گھر کون سا ہے، تو فرمایا مسجد حرام، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، تو مکہ مکرمہ میں اللہ کی عبادت کا سب سے پہلا گھر اللہ کے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ اور پوچھا گیا کہ اس کے بعد، تو فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پھر سوال کیا گیا کہ دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے، تو بتایا کہ 40 برس کا فرق ہے۔ تو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی حکومت 2 حصوں میں بنی اسرائیل کی تقسیم ہوئی، اور پھر وقتاً فوقتاً مختلف بادشاہ، چاہے وہ الیگزینڈر دا گریٹ ہو، نیبوکد نظر، یا جس کو بخت نصر تاریخ میں کہا جاتا ہے، یا شاہ شام، یا مختلف علاقوں سے آنے والے مختلف بادشاہوں، مختلف اوقات میں یروشلم کو اور بیت المقدس کو تاخت و تاراج کیا گیا، اور بنی اسرائیل کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کی بعثت سے قبل ان کو ایک اور موقع دیا، اور ان میں کچھ ایسے افراد کھڑے ہوئے جن کو مکابینز کی موومنٹس یا زیلٹس کی موومنٹس کہا جاتا ہے، اور بالآخر انہوں نے یونان کی کولونیل جو ایکٹیویٹی تھی اس سے اپنے ملک کو آزاد کروا لی، اور رومنس نے اس کو بطور ایک پروونس ریکگنائز کر لیا۔ اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ نے بنی اسرائیل میں حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اب ہونا تو یہ تھا کہ جوز بنی اسرائیل کی حیثیت سے وہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام پر ایمان لاتے، لیکن انہوں نے نعوذ باللہ ان کو کروسیفائی کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ ہمارا ایز اے مسلم یہ عقیدہ ہے کہ he was not crucified on cross but uplifted to the heavens by Almighty God, and we believe as a Muslim in the second advent of Jesus مسیح علیہ السلام۔ ہم ان کے آمد ثانی پر دنیا میں ایمان رکھتے ہیں۔ تو بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ ٹائٹس نے مسیح علیہ السلام کے بعد جب اس خطے پر حملہ کیا، یہ تاخت و تاراج ہو گیا۔ جوز were scattered in far flung countries of the world، مختلف خطوں میں دنیا میں یہودی پھیل گئے، اور ان کو دوبارہ ہولی لینڈ بیت المقدس میں آنے کا موقع نہیں ملا۔ 90s میں لیو پنسکر نامی ایک یہودی نے ان میں ایک نئی فکر کو پیدا کیا اور کہا کہ یہودیوں کے پاس فادر لینڈ نہیں ہے، اور جو اس کوشچن کو اگر آپ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لازمی طور پر ایک الگ فادر لینڈ چاہیے۔ اور آٹو ایمینسپیشن کے بعد تھیوڈور ہرزل نے جب دا جویش اسٹیٹ لکھی، اور اس کا موٹو دا اولڈ ٹیسٹمنٹ جینیسس چیپٹر 15 ورس 18 کو بنایا گیا کہ آن دیٹ ڈے the Lord made a covenant with Abraham and said, to your descendants I give this land from the river of Egypt to the great river Euphrates۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی نسل میں دریائے نیل سے فرات تک حکومت عطا فرماؤں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وعدہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پورا ہو گیا، لیکن یہود کا خیال یہ ہے کہ یہ وعدہ پورا ہونا باقی ہے، اور اسی کو دا پرومسڈ لینڈ کہا جاتا ہے، اور یہ دا کنسپریسی تھیریز نہیں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایجپٹ ٹو عراق کوئی خطہ حاصل کرنے کی بات کرے گا تو دس از اے ڈکلیریشن آف وار، یہ پورے عالم اسلام کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے۔ تو وہ افراد یا وہ دانشور جو یونائٹڈ نیشنز کے 2 اسٹیٹ ریزولوشن کی بات کرتے ہیں، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ایکسپینڈ کریں گے، وہ ایک خاص خطے کے دعوے دار نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک گریٹر پیس آف لینڈ کی بات کر رہے ہیں۔ اور حال ہی میں جب نتن یاہو نے بیان دیا ہے تو آپ وہ پورا پڑھ کر دیکھیں، اس کی گفتگو کو سنیں۔ اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم اس پورے خطے کو فلائٹ کریں گے اور یہ خطہ ہمارا ہے، اور ہم کسی 2 اسٹیٹ سولوشن کو قبول نہیں کرتے۔ سورت ہے بنی اسرائیل، آپ سب کو چاہیے کہ گھر جائیں اور اس پوری سورت کو ود ٹرانسلیشن پڑھیں۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 111 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں، اور ہجرت سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سفر اسراء اور معراج سے سرفراز کیا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں جو پہلے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ چکی ہے کہ ارین اللہ جہرتاً، ہمیں اللہ کا بلا حجاب دیدار چاہیے، اور ایمان لانے سے انکار کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خود بھی اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ ربی ارنی انظر الیک، تو فرمایا گیا تھا کہ لن ترانی۔ تو ایک ایسی قوم کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں، اور اس ہجرت سے قبل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا حجاب اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو 34 مرتبہ اللہ نے معراج کا شرف عطا فرمایا، ان میں سے ایک 27 رجب المرجب کا واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت ہے بنی اسرائیل ہجرت سے پہلے اس سورت کو نازل کیا۔ اب براہ راست ایڈریسی بننے جا رہے ہیں بنی اسرائیل اور جوز، اور پہلی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو رات کے تھوڑے حصے میں اپنے بندہ کامل کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد، بابا سے بلند بولیں، مسجد اقصی تک۔ یہ اسراء کا سفر کہلاتا ہے، اور یہ سفر اس بات کا اعلان تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بنو اسماعیل میں خانہ کعبہ کی نگرانی اور خدمت تھی، اور بنی اسرائیل میں مسجد اقصی اور بیت المقدس کی نگرانی اور خدمت تھی۔ لیکن جب اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو گئے، تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر اسراء ہوا اور تمام انبیاء کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امامت فرما دی، تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ مسجد حرام ہو یا مسجد اقصی ہو، یہ ریسزم کی بنیاد پر وجود میں آنے والی عبادت گاہیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی عبادت کے مراکز ہیں۔ یہاں عبادت اس طرح سے ہوگی جیسے اللہ کے تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک، چاہے وہ ابراہیم اور حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام ہوں، اللہ کے تمام انبیاء کی تعلیمات کے مطابق یہاں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہوگی۔ اور جب دین کی کلمنیشن اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی، تو اب ظاہر ہے کہ تمام انبیاء کا میسج اللہ کے آخری نبی نے مکمل فرما دیا، تو اب مساجد میں تو عبادت اس طرح ہوگی جس طرح اللہ کا دین بتاتا ہے۔
تو یہ ایک بنیادی کنفیوژن ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اب اس کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے وآتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب عطا فرمائی، تورات، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور فرمایا کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز نگہبان مت بنانا، لیکن آج انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی قوم جنہیں ہم نے آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، انہ کان عبدا شکورا، اور نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور شکر گزار ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے الکتاب میں بنی اسرائیل کو خبردار کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے انہیں مطلع فرما دیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں ضرور بالضرور 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور اطاعت الہی سے سرکشی کرو گے۔ اور بعض اہل تفسیر کہتے ہیں کہ مراد ہے کہ تمہیں زمین میں عروج اور مادی عروج نصیب ہوگا، یعنی انہ یکون استعلاؤہم علی الناس بغیر الحق استعلاء عظیما، زمین پر بغیر حق ناحق تم قبضہ کر کے عروج پاؤ گے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ تورات میں بھی کیا گیا اور یہ وعدہ قرآن میں بھی کیا گیا کہ تم ضرور بالضرور زمین میں 2 مرتبہ فساد پیدا کرو گے اور تمہیں عروج ملے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلا وعدہ آ گیا، دونوں میں سے پہلا وعدہ آیا، تو بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، تو ہم نے اپنے بندوں کو تم پر بھیجا، اولی بأس شدید، اور وہ بہت سخت اور کرخت قوم تھی، بہت طاقتور جنگجو مجاہدین تھے، فجاسوا خلال الدیار، اور وہ تمہاری تلاش میں تمہارے گھروں میں داخل ہو گئے، وکان وعدا مفعولا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا وعدہ تھا جس کا ضروری طور پر پورا ہونا تھا۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ نبوکت نظر یا بخت نصر کا واقعہ ہے، لیکن قرآن نے عباد لنا کہا ہے کہ ہمارے بندے، اور ظاہر ہے کہ نبوکت نظر ایک مجوسی، ایک مشرک بادشاہ تھا، وہ اللہ کے بندوں میں شمار تو نہیں ہو سکتا۔ تو بڑی قابل توجہ بات ہے کہ مراد حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عہد مبارک ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں یہود کو عروج ملا اور قریب تھا کہ عبداللہ بن ابی کو لوگ اپنا بادشاہ بنا دیتے، ایسے وقت میں بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع اور عرب خطوں میں یہود کے دیگر قبائل نے جب سرکشی کی اور مسلمانوں نے ان کے خلاف جنگ کی، تو آپ کو پھر غزوہ خیبر کا وہ واقعہ بھی یاد ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں نے ان کی سرکشی کے بدلے میں خیبر کے اس قلعے کو فتح کیا، اور یقیناً جو اس میں حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے ناقابل فراموش ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اس وعدے کو پورا فرمایا، اور حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں مسجد اقصی فتح ہو گئی۔ سن 492 ہجری میں صلیبی جنگوں کے نتیجے میں مسجد اقصی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی۔ اب اللہ فرماتا ہے ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے ان کے اوپر غلبے کو تمہارے حق میں پلٹا دیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا۔ غور کیجئے کہ سن 492 ہجری میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا، اور سن 583 ہجری میں سلطان المجاہدین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر اللہ نے بیت المقدس کو دوبارہ فتح عطا فرمائی۔
لیکن 1917 میں جب سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی فرسٹ ورلڈ وار میں، اور جنرل ایلنبی بیت المقدس میں داخل ہوا، اور 1923 میں سلطنت عثمانیہ بلکنائزیشن کے نتیجے میں اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب 2000 سال بعد یہودی بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور انہوں نے غاصبانہ طور پر فلسطین پر قبضہ کیا گیا، ہزارہا معصوم انسانوں کا کشت و خون کیا گیا، اور وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا کہ وہ زمین میں پھر فساد پیدا کر رہے ہیں۔ فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی اچھائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برائی کرو گے تو یہ تمہارے اپنے نفوس کے لیے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، فرمایا جب وہ آخری وعدہ، ان دو میں سے آخری وعدہ آئے گا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تو مسلمانوں کا پھر ایک لشکر اٹھے گا جو تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا۔ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ مسجد اقصیٰ میں فاتح بن کر ایک مرتبہ پھر ایسے داخل ہوں گے جس طرح اس سے پہلے داخل ہوئے تھے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جو تعمیرات سیٹلمنٹس انہوں نے کی ہوں گی، فرمایا کہ اسے تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے پھر سرکشی کی تو اللہ کا عذاب بھی تم پر اسی طرح دوبارہ وارد ہوگا۔ اور فرمایا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے اسی طرح قید خانہ بنایا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ اگر مسلمان دوبارہ عباد لنا، اللہ کے بندے بن جائیں، اور ایک ایسا وقت جب اطراف و اکناف عالم سے افواج مسلم امہ پر حملہ آور ہوں اور تھرڈ ورلڈ وار کی طرف دنیا بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہو، تو ایسے وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ایک دوسرے کو کھانے کے لیے دعوت دیتے ہیں، اطراف و اکناف عالم سے افواج اس طرح حملہ آور ہوں گی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم ان دنوں میں کم تعداد میں ہوں گے؟ فرمایا زیادہ تعداد میں ہوں گے، 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں، صرف بیانات ہیں، صرف مذمتی قراردادیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ غزہ تقریباً فلیٹ ہو چکا ہے، نہ مسجدیں چھوڑی گئیں، نہ چرچز کو بخشا گیا، انوسینٹ سویلین سب کا قتل عام ایک ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ میں اپنی گفتگو کو ایک پیغام کے ساتھ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ کوشش کیجئے کہ اس مسئلے کی اہمیت کو تاریخی شرعی تناظر میں سمجھیں، اور بالخصوص نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر شعور پیدا کریں، اور وہ تمام تر لوگ جو بین الاقوامی سطح پر ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں یا مختلف اعتبارات سے جنیوا کنونشنز اور ہیگ کنونشن اور انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کی بات کرتے ہیں، پورا عالمی نظام اس وقت کھل کر ہمارے سامنے برہنہ ہو گیا ہے۔ تو مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دشمن اس وقت یکجا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ مسلمانوں کا کشت و خون ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے، اور پروردگار عالم اپنا وعدہ پورا فرمائے جو اس نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا۔ اور میں اس حدیث پر اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ یقول الحجر، یہاں تک کہ ایک ایک پتھر کہے گا وراءہ الیہودی، جس کے پیچھے کوئی یہودی چھپا ہے۔ ایک بڑے مارکے کی بات کی جا رہی ہے، اس میں دنیا یقینی طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، اور حدیث میں ہے کہ قرب قیامت میں جب دجال کا خروج ہوگا
تو یہود یا تو مسلمان ہو جائیں گے یا دجال کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. تو ہر پتھر کہے گا یا مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلہ. اے مسلمان، کیا کہے گا وہ؟ یا مسلم، یا مسلم، اے مسلمان. وہ ہمیں ہمارے گروہوں اور فرقوں کے نام سے نہیں پکارے گا. یا مسلم، اے مسلمان، ھذا یہودی ورائی فاقتلہ. اور یہ وہ عہد ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لا چکے ہوں گے تو حدیث میں ہے کہ یغزو الدجال، آپ دجال کے ساتھ قتال کریں گے اور آپ کے ساتھ پورا عالم اسلام ہوگا. فَيَقْتُلُهُ بِبَابِ اللُّدِّ، اور قدس کے قریب باب لد کے مقام پر آپ اپنے نیزے سے دجال کو قتل کر دیں گے. یہود اس آخری مارکے کے لیے اپنی قوم کو، اپنی نسلوں کو تیار کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ اور ہمارے نوجوان اس کے لیے کتنے تیار ہیں. میں پیغام کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان کوشش کریں کہ مغربی تہذیب کا وہ طرز حیات جس کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اور ہم بہت تیزی کے ساتھ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں، کم از کم ہم اپنے آپ کو مغرب کی فکری اور تہذیبی غلامی سے باہر کریں. آپ سب کا بہت شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.